الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق اللہ العلی العظیم. محترم سامعین و سامعات، گزشتہ درس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ عورتوں کے مہر ان کے حوالے کر دو، اور تنگ دستہ بادل نخواستہ ہو کر مہر ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ خوشی سے نحلہ خوشی سے عطیہ سمجھ کر مہر ان کے حوالے کر دو. ہاں، اگر تمہاری بیوی خود ہی تمہارے لیے مہر چھوڑ دے، معاف کر دے، آدھا حصہ یا کچھ حصہ یا چوتھا حصہ، تو پھر وہ جو معاف کر دے گی وہ تم کھاؤ خوشگوار اور مزے سے، وہ تمہارے لیے مال حلال ہوگا. آج کے درس میں بھی یتیم کے ولی سرپرست کو یتیم کے بارے میں کچھ احکامات دیے گئے ہیں کہ یتیم کا مال اس کے حوالے کیسے کرنا ہے. اب وہ اس کی سمجھ کیسی ہے، عقل مند ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے تو سمجھدار ہو گیا ہے یا نہیں ہو گیا، اور آیا جو یتیم کا ولی ہے، سرپرست ہے، وہ مال سے اپنے لیے بطور مزدوری کچھ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا. آج کے درس میں یہ باتیں بیان ہوگی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لكم قیاما. ولا تؤتوا السفهاء، اور مال حوالے نہ کرو، مال نہ دو. سفہاء کہتے ہیں بے وقوفوں کو. سفہاء سفیہن کی جمع ہے، معنی ہے بے وقوف، بے عقل، کم عقل، نا سمجھ، اور ان کے حوالے مال نہ کرو. اموالکم التی، وہ مال جعل اللہ لکم قیاما، اللہ تعالیٰ نے جس کو تمہارے لیے قیام کا سبب بنایا ہے، گزرنے گزران کا سبب بنایا ہے. دیکھیں جی، مال ہوگا تو گزر ہوگی، مال نہیں ہوگا تو گزر نہیں ہوگی، مال نہیں ہوگا تو کھانا پینا پھر مشکل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مال کو قیام فرمایا، یعنی کہ قیامہ یہ گزران کا سبب ہے، ایک بندے کے لیے کھڑے ہونے کا سبب ہے. جعل اللہ لکم قیاما. تو علماء کرام نے، مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حلال طریقے سے مال کمانا بری بات نہیں ہے، حلال طریقے سے مال کمانا اچھی بات ہے. بلکہ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ تو لکھتے ہیں اپنی تفسیر ذخیرۃ الجنان میں کہ مسلمان کے لیے فارغ رہنا ایک دن بھی گناہ کی بات ہے. اپنے کھانے کے لیے الگ سے محنت کرتے رہنی چاہیے، کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ حلال طریقے سے مال کمانا چاہیے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بندہ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، تو وہ شہید ہے، یعنی ثواب کے اعتبار سے شہیدوں میں شمار ہوگا. یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک مشکات شریف موجود ہے، نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کے لیے اس کا اچھا اور پاکیزہ مال بہترین متاع حیات ہے. تو آدمی کو شریعت کے دائرے میں رہ کر حلال مال کے لیے کوشش کرتی رہنی چاہیے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقیر آدمی قریب ہے کہ وہ کافر ہو جائے. اس لیے کہ بندے کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، بندہ بھوکا ہوگا تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو بیچ دے گا. آج کل ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہر چیز کی قیمت ہے لیکن ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو آج کل لوگوں کے ویسے بھی ایمان کمزور ہو گئے ہیں، تو اس لیے فرمایا
کہ تم ٹھیک ہے نیک امال بھی کرو، اس کے ساتھ ساتھ حلال طریقے سے اپنے لیے روزی روٹی بھی تلاش کرو. ورزقوہم فیہا وکسوہم. اب یتیم کے ولی سرپرست کو حکم دیا گیا ہے کہ اسی مال سے ان کو کھلاؤ پلاؤ، وکسوہم، اور اسی مال سے ان کو پہناؤ، اسی مال سے ان کو کھلاتے رہو پلاتے رہو. یتیم کا مال ہے تم اس کے اپنے پاس ہی رکھو. وقولوا لهم قولا معروفا. اور یتیموں سے اچھی بات کہو، اور فیام کے مطابق جو اچھی بات ہے معقول بات کہو. کیسے؟ یتیم اگر کہہ دے میرا مال ہے میرے حوالے کر دو، تم میرے مال کے کیا لگتے ہو، میرا اپنا مال ہے، میرا باپ وراثت میں چھوڑ گیا تو میرے حوالے کر دو. تو یتیم کا جو سرپرست ہے ولی، وہ غصے میں نہ آئے، تیش میں آ کر یہ نہ کہہ دے یہ لو مال دفع ہو جاؤ. نہیں 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 نہیں، مال اپنے پاس رکھو. وہ ابھی نہ سمجھ ہے، بے عقل ہے. اپنے پاس رکھ کر کہو کہ یہ تمہارا ہی مال ہے، ہم تمہارے حوالے کر دیں گے، تم جب بڑے ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے حوالے کر دیں گے. تو یہ وقول لهم قولا معروفہ کا مطلب ہے کہ اس سے اچھی بات کہو، معقول بات کہو. یہ نہیں کہ غصے میں آ کر مال اس کے حوالے کرو، کہتے جاؤ، یہ پھر سارا مال ضائع کر دے گا. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. اور یتیموں کو آزماتے رہو، ان کی جانچ پڑتال کرتے رہو، جانچتے رہو. حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، بلوغت کو پہنچ جائیں. اب یتیم کو آزمانا اس کے بہت سارے طریقے ہیں. یا تو یہ ہے کہ کچھ پیسے دے کر بازار میں سے اس کو بھیج دو، سودا سلف لے آؤ. تو اگر وہ ٹھیک ٹھاک سودا سلف لے آئے ہے، زیادہ پیسے بھی نہیں دیے، تو وہ جو ہے نا وہ ابھی تک سمجھدار ہو گیا. ابھی اگر وہ پیسے ضائع کر کے آ گیا ہے، ویسے ہی اڑا دیے ہیں، تو وہ ابھی تک نہ سمجھے، اس کے حوالے مال نہ کرو. اب یہاں پر ایک اور علماء کرام نے مثال لکھی ہے کہ یتیم کے حوالے تم 4-5 ہزار روپیہ کر دو. 10 دن بعد 15 دن بعد اس سے وہ رقم پوچھو، میں نے جو آپ کو 5 ہزار روپیہ دیا تھا وہ آپ نے کہاں کیا ہے، کدھر کیا ہے. تو اگر اس نے مال ویسے ہی اڑا دیا ہے، ضائع کر دیا ہے، دوستوں میں یاروں میں اڑا دیا ہے، تو وہ ابھی تک نہ سمجھ ہے، اس کے حوالے مال نہ کرو. اور اگر اس نے کوئی قیمتی چیز خرید لی ہے، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، کوئی کتاب یا کوئی اور قیمتی چیز خرید لی ہے، تو وہ سمجھدار ہو گیا ہے. وابتلوا الیتامی، اور سمجھدار بھی ہو اور نکاح کو بھی پہنچ جائے. تو یتیموں کو پہچانتے رہو، جانچتے رہو. حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. اب نکاح کی عمر فقہاء کرام کے جو متفقہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 15 سال کی عمر میں بندہ بالغ ہو جاتا ہے. 13-14 سال میں بھی بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن 15 سال متفقہ طور پر سب فقہاء متفق ہیں کہ 15 سال کی عمر میں بندہ بلوغت کو پہنچ جاتا ہے. تو سمجھدار بھی ہو گیا ہے، تو بالغ بھی ہو گیا ہے، پھر اس کے حوالے کر دو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم محسوس کرو اس میں سے رشدن، ہوشیاری، چلاکی، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو وہ مال ان کے حوالے کر دو. اگر وہ بالغ بھی ہو گیا ہے اور ابھی تک سمجھدار بھی نہیں ہوا، ابھی تک ہوشیاری عقل نہیں آئی، تو پھر مال اپنے پاس ہی رکھو، 18-20 سال ہو جائیں پھر ان کو دے دو. اگر پھر بھی نہیں ہوا تو پھر 25 سال کی عمر میں تو ان کے بالکل حوالے کر دو، کیونکہ 25 سال کی عمر میں ابھی سمجھدار نہیں ہوا تو پھر کب ہوگا. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا. یتیم کے ولی سرپرست کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یتیم کا مال فضول خرچی اور جلدی جلدی سے خرچ نہ کرو، جلدی جلدی نہ کھاؤ. أن يكبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. یتیم کا ولی سرپرست اس نیت سے مال ان کا نہ اڑائے کہ جلدی جلدی اڑا دے اور جلدی جلدی کھا دے فضول خرچی سے، کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ اپنے پاس رکھ لیں گے، ہمیں کون دے گا. اس نیت سے ان کی جلدی جلدی مال ختم کر دو ان کے بالغ ہونے سے پہلے. فرمایا نہیں، ایسے نہیں کرنا. ولا تأکلوها، یتیم کا مال نہ کھاؤ، اسرافا، جلدی جلدی، وبدارا، اور فضول خرچی، اور وبدارا، جلدی جلدی، ان یکبروا، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے. ومن کان غنیا فلیستعفف. اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ یتیم کا جو ولی ہے سرپرست ہے، اس نے یتیم کی پرورش کی ہے، یتیم کی اس نے ذمہ داری حفاظت کی ہے، تو وہ آیا اپنے لیے کچھ مزدوری لے سکتا ہے، کیونکہ اس نے ایک وقت لگایا ہے، اس نے محنت لگائی ہے، اس کو پالا پوسا ہے. تو آیا وہ اب اس کے مال سے اپنے لیے مزدوری لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا. تو اس کو حکم ہے من کان غنیا فلیستعفف. اب اگر یتیم کا ولی سرپرست غنی ہے، مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو فلیستعفف، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، تو وہ اس مال سے بچے، یتیم کے مال سے کچھ وصول نہ کرے. اب جو غنی ہے، صاحب نصاب، اس پر زکوٰۃ فرض ہے. 7.5 تولے سونے یا 52 تولے چاندی، ان دونوں کو ملا کر اگر جو اس پر نقدی ہے 52 تولے چاندی قیمت تک پہنچتی ہے تو وہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اور یہ جو قیمت ہے 52 تولے چاندی کی، یہ لاکھ روپے سے کم ہے. تو 52 تولے چاندی کی قیمت پر اگر سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اب اگر کوئی عورتیں ہیں، ان کے پاس 7.5 تولے سے کم سونا ہے، اور لیکن سونے کے ساتھ کوئی چاندی ہے، چاندی کی کنگن ہے، چاندی کی انگوٹھیاں ہیں، اس کے ساتھ اگر کوئی نقدی موجود ہے، اس پر سال گزر گیا ہے، تو پھر چاندی والا نصاب ہوگا، 52 تولے چاندی کا نصاب ہوگا. ومن کان غنیا فلیستعفف، جو غنی ہے، مالدار ہے، تو وہ بچے. اب غنی اگر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے پاس کچھ پیسے ہیں، کچھ زمینیں ہیں، تو کوئی اور سامان اس کا پڑا ہوا ہے ویسے جو استعمال میں نہیں ہے،
تو وہ بھی غنی ہے، تو وہ بھی مال سے بچے. غنی صرف یہ نہیں کہ اس پر زکوٰۃ، اگر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس کے پاس اور چیزیں بہت ساری ہیں، تو پھر وہ بھی اس کے مال سے بچے. وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو شخص فقیر ہو، محتاج ہو، بس وہ کھائے معروف طریقے کے مطابق، دستور کے مطابق. اب فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر فقہا لکھتے ہیں من لا یملک قوتہ، جو ایک دن کا بھی کھانے کے جس کے پاس نہ ہو وہ فقیر ہے. آج ہم نے فقیر پتہ نہیں کس کو بنا لیا ہے. نہیں، ان کے پاس تو مہینوں مہینوں کا سٹور راشن پڑا ہوتا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. فقیر وہ ہے جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانے کا نہ ہو تو وہ فقیر ہے. تو وہ یتیم کے مال سے سرپرست اپنی مزدوری، محنت مزدوری لے سکتا ہے، وہ بھی دستور کے مطابق. اگر اس دن یتیم دال کھا رہا ہے تو وہ بھی دال کھائے گا، اگر اس دن سبزی کھا رہا ہے تو وہ بھی سبزی کھائے گا، معروف کے مطابق. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، بس جب تم مال ان کے حوالے کر دو، یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، جب بالغ ہو گئے تو پھر یتیم نہ رہے، پھر اب ان کی یتیمی ختم ہو گئی. فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اس پر گواہ مقرر کر لو، گواہ بنا لو. اس لیے کہ گواہ میں یہ ہے کہ سارا حساب کتاب رکھو، سارا حساب کتاب لکھ لو، اور حساب کتاب لکھنے کے بعد دو گواہ بھی مقرر کر لو، اور یہ مال اس کے حوالے کر دو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، گواہ بھی مقرر کر لیتے ہیں، حساب کتاب بھی کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈنڈی مار لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم ڈنڈی مار رہے ہو گواہوں کی موجودگی میں، حساب کتاب کر رہے ہو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ بھی حساب لینے کو کافی ہے. قیامت کے دن ہوگا، اللہ تعالیٰ سب سے حساب لے گا. تو مال صحیح طریقے سے حساب کے مطابق صحیح نیت رکھ کر گواہوں کی موجودگی میں ان کے حوالے کر دو، اپنے لیے کچھ نہ کھاؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.